بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة کرام بررہ صدق اللہ العظیم۔ دوستو یہ سورہ عبس کی آیت 13، 14، 15، 16 پڑھی گئی۔ بات چل رہی تھی قرآن کریم کی۔ قرآن پر جتنی بھی بات کی جائے کم ہے دوستو، چونکہ وہ اللہ کا کلام ہے اور آخری کتاب ہے اور حضرت خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم پہ نازل ہوئی ہے۔ پچھلی تمام کتابوں کو منسوخ کرتی ہے۔ منسوخ کا ترجمہ کہ ان کے احکام پہ عمل نہیں ہوگا، اور اب قیامت تک قرآن کریم کے ہی احکام پر عمل ہوگا، حتیٰ کہ عیسیٰ ابن مریم جو بطور مجدد کی اور اس امت میں تشریف لائیں گے، وہ بھی قرآن کریم کے حکم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق نافذ کریں گے، جبکہ وہ خود صاحب شریعت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو انجیل عطا فرمائی تھی، تو اپنی کتاب نہ وہ پڑھیں گے اور نہ اپنی کتاب کا کوئی قانون کسی کو بتائیں گے، چونکہ قرآن کریم ناسخ ہے، یعنی اب یہ آرڈر اللہ کا قیامت تک چلے گا۔ اب پچھلے جتنے بھی قانون ہیں وہ سب کے سب ہیں اللہ کے قانون، لیکن وہ زمانوں کے ساتھ مخصوص تھے۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد قیامت تک قرآن کریم ہی پڑھا جائے گا، اور اسی کی ہدایت پر انسان کو نجات ملے گی، اور اسی پر ایمان لانا اور ان کی باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں فی صحف مکرمہ، لکھا ہے عزت کے ورقوں میں۔ ورق یہ جو پیپر آتا ہے جس کو آپ ورق بولتے ہیں، مرفوعات مطہرہ، رکھے نہایت ستھرے میں۔ اب قرآن کریم کی شان، یعنی کیا ان مغرور سرفروں کے ماننے سے قرآن کی عزت و وقعت ہوگی؟ پیچھے میں سنا چکا ہوں آپ کو کہ رسول پاک خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہہ دیا کہ کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ، یہ اللہ کی طرف سے نصیحت ہے، اب اس پر جو چاہے عمل کرے۔ اگر کوئی عمل نہیں کرتا ہے تو اس کا نقصان ہے، اور اگر عمل کر لیتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ جیسے ہم لوگوں میں انسان میں نا، اس آدمی نے میری بات مان لیا، اس نے میرا احترام کیا، تو یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم کسی کے احترام کے محتاج ہیں۔ اللہ کسی کے احترام کا محتاج نہیں ہے، نا اس کی کتاب کسی کو ماننے کی محتاج ہے۔ سیدھی سیدھی بات۔ قرآن تو وہ ہے جس کی آیتیں آسمان کے اوپر نہایت معزز، بلند مرتبہ اور صاف ستھرے ورقوں میں لکھی ہوئی ہیں، اور زمین پر مخلص ایماندار بھی اس کے اوراق نہایت عزت اور احترام اور تقدیس و تطہیر کے ساتھ اونچی جگہ رکھتے ہیں۔ قرآن گھر میں کہاں رکھا جاتا؟ سب سے اوپر۔ اللہ کرے بھی ہمارے سینوں میں بھی سب سے اوپر۔ جی اپنے تو اپنے بابا، وہ لوگ جو منصف ہیں، غیر ہیں، ایمان نہیں رکھتے قرآن پر، وہ بھی قرآن کا احترام کرتے ہیں۔ اس کی بے شمار واقعات ہیں دنیا میں جس کا وقت نہیں ہے۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ یہ کتاب کیا ہے؟ احترام والی بھی، عزت والی بھی ہے، اور بلند و بالا بھی ہے۔ جی بلند و بالا بھی ہے۔ صحف مکرمہ، یہ جو اللہ نے کہا تھا، صحف سے مراد لوح محفوظ، اگرچہ ایک ہی ہے، مگر یہاں جو آیا صحف جمع کا صیغہ، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تمام صحیفے آسمانی کہاں لکھے ہوئے ہیں؟ سب لوح محفوظ میں محفوظ ہیں، یا اس لیے کہ فرشتے اپنے صحیفے اس سے نقل کرتے ہیں۔ یہ جو آیا لفظ مرفوعہ، مراد اس سے صحیفوں کا عند اللہ عالی شان ہونا، یہ بلند ہیں، چونکہ جیسے میں نے بتا دیا تھا کل، اللہ کو تمام کائنات عالم پر بلندی حاصل ہے، اسی طرح اس کے کلام کو بھی رفعت و بلندی حاصل ہے۔
قرآن میں آیا یہ مطہرہ سے مراد یہ ہے کہ جنابت والے آدمی، یہ کان کھول کے سنو، آج کل یہ گمراہی پیدا ہو گئی ہے۔ گمراہی کون پھیلا رہا ہے؟ ہم ہی میں کہ کچھ لوگ۔ یہ بات غور سے سنو، قرآن نے کہا مرفوعہ، مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ اس سے جنابت والے آدمی اور پیریڈ والی عورت، حیض میں ہو یا نفاس میں ہو، بے وضو کے لیے اس کا چھونا جائز نہیں ہے۔ ابھی مسلمانوں میں ایک طبقہ پیدا ہو گیا ہے جی، یہ رفعت ہاشمی کوئی خاتون ہے، پاکستان کے لوگ جانتے ہوں گے شاید جی، وہ کہتی ہے کہ پیریڈ والی عورت بھی قرآن پڑھ سکتی ہے۔ اللہ نے کہا قرآن پاک ہے، لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن کو ہاتھ نہ لگائیں مگر پاک۔ لیکن یہ خاتون پتہ نہیں کیا ہے، کس کی طرف سے بھیجی ہوئی ہے۔ مولانا تقی عثمانی جسٹس پاکستان جو شیخ الاسلام ہے، انہوں کا بھی بیان ہے کہ بھائی اس کے بیان سے، اس کے واز سے، اس کی کیسٹ سے، لیکن اس وقت پوری دنیا میں گھوم گھوم کے وہ غیر اس کو گھما رہے ہیں، غیر گھما رہے ہیں۔ ہماری عورتیں بھی گمراہ ہو رہی ہیں، ہماری عورتیں بھی گمراہ ہو رہی ہیں اس کو سن سن کے۔ تو بچیے بابا، بچیے، اللہ کی کتاب کا احترام کیجیے گا، آپ کا قبر میں احترام ہوگا۔ ناپاک آدمی قرآن چھوئے گا پاک کتاب کو تو کیا اللہ انتقام لیں گے؟ یہ ان کی شان ہے، ہمارا تو کتاب ہے نہیں، یہ کتاب جس کی ہے وہ خود ہی انتقام لے گا۔ بعض علماء نے آیت کی تشریح اس طرح بھی کی ہے کہ پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب کا ذکر تمام انبیاء کے صحیفوں میں موجود تھا، حتیٰ کہ ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہوئے قرآن کریم میں ہے نا، صحف ابراہیم و موسیٰ، یہ آیت بھی بتا رہی ہے کہ قرآن ان میں بھی موجود تھا۔ خود قرآن نے کہا انہو لفی زبر الاولین و ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، کا بھی مطلب یہی ہے کہ پرانی کتابوں میں بھی اس کتاب کا ذکر اور تذکرہ موجود ہے۔ ٹائم بابا، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ، ہاتھوں میں لکھنے والوں کے جو بڑے درجہ والے نیک کار ہیں۔ الحمدللہ آج بھی جو نیک لوگ ہیں وہ قرآن کا کیا کرتے؟ احترام کرتے ہیں۔ اور قرآن کا احترام اس لیے نہیں کہ قرآن ہمارے احترام کا محتاج ہے، ہم قرآن کو احترام اس لیے کرتے یا قرآن کو حرمت اس لیے دیتے کہ اللہ تعالی ہم کو کسی ذلت سے بچا دے۔ اللہ ہم کو اس قرآن کے حرمت میں ہم کو اللہ ذلت سے بچا لے، انشاءاللہ بچائے گا۔ قرآن کے کاتب اور حامل، یعنی وہاں فرشتے اس کو لکھتے ہیں، اس کے موافق وحی اترتی ہے، اور یہاں بھی اوراق میں لکھنے اور جمع کرنے والے دنیا کے بزرگ ترین پاک باز نیکوکار اور فرشتہ خصلت بندے ہیں، جنہوں نے ہر قسم کی کمی بیشی اور تحریف و تبدیل سے اس کو پاک رکھا ہے۔ کس کو؟ قرآن کریم کو۔ بہت سارے واقعات ہیں غیر مسلم جو پہلے قرآن کی پرنٹنگ کراتے تھے غیر مسلم، لیکن احترام کرتے تھے، ان کو جلانے کی کوشش کی گئی لیکن آگ نہیں جلا سکی، شاید وہ اندر سے ایمان رکھتے تھے جی۔ بہت سارے واقعات ہیں، جا کر کے دیکھو، نیٹ پر سرچ کرو، مل جائے گا کہ غیر مسلم ہیں لیکن آگ نے، تو کسی اللہ والے مجذوب نے آ کے کہا دیا بھائی اللہ پوری دنیا کی گھی ڈال دو اس پر، لیکن اس کو آگ نہیں لگے گی، اس کو آگ نہیں لگے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو بھی اس کے احترام کی توفیق عطا فرمائیے۔ جو آیا بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، سفیر کیا ہوتا ہے؟ درمیان میں ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ درمیان میں کسی، جیسے ہندوستان کا، پاکستان کا یہاں سفیر ہے تو ایک ملک کی ترجمانی کرتا ہے، تو سفیر کا مرتبہ کیا ہوا؟ مطلب مراد ہے ملائکہ۔ اللہ پاک سے قرآن لاتے کہاں؟ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ خود حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے درمیان قرآن کے سفیر ہیں، انہوں ہی نے تو پہنچایا قرآن ہم کو۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وحی الہی ان کے پاس ہے، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ کِرَامٍ بَرَرَةٍ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے دوستو، اما عائشہ کہتی ہیں کہ جو قرآن دو لوگ پڑھتے ہیں، ایک لوگ فٹافٹ پڑھتے ہیں اور ایک لوگ اٹک کے پڑھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جو اٹک کے پڑھتا ہے قرآن، اس کو
دوہرا ثواب ہے، ایک اٹکنے کا اور ایک پڑھنے کا۔ اور جو خوب پڑھتے ہیں تو ہم کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آج ایک روایت آ گئی، سنیے ذرا، ان کو 2 ثواب ملیں گے، ایک قرآن پڑھنے کا، دوسرا دشواری اٹھانے کا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ماہر کے لیے غیر متناہی ثواب ہے۔ جو لوگ ماہر ہیں قرآن کے، ان کے ثواب کی کوئی انتہا نہیں۔ ایک لفظ پر 10 نیکی، وہی قرآن پڑھو نماز میں تو ایک لفظ پر 100 نیکی، اور اللہ 100 کو چاہے جتنا کر دے، اپنا اللہ کو اختیار ہے۔ چلو اللہ پاک ہم سب کو قرآن پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق فرمائے۔ بس بابا 16 تک ہوگی آج۔